السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، قرآن کریم اللہ رب العزت کا ایسا مقدس کلام ہے جس میں کسی قسم کی لفظی یا معنوی تبدیلی ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں کسی طرح کی ترمیم و حذف کی گنجائش ہے۔ قرآن کریم کے نزول سے پہلے جب دنیا ضلالت و گمراہی اور شر و فساد کی تاریک دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، تو یہی قرآن کریم پوری دنیا کے لیے امن و انسانیت اور خیر و ہدایت کا پیغام لے کر دنیا میں نازل ہوا، اور پھر قلیل عرصے میں ہی پوری دنیا کے اندر امن و امان اور چین و سکون کی فضا قائم کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود روز اول سے ہی، شروع زمانے سے ہی، دشمنان اسلام نے قرآن کریم کو مٹانے یا پھر اس میں حذف و ترمیم کی بار بار کوششیں کی ہیں۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اس دنیا میں جس آدمی نے بھی قرآن کریم کے خلاف زبان کھولا ہے اور قرآنی آیات کو مٹانے کی بات کی ہے، وہ خود ہی دنیا سے مٹ گیا ہے۔ چنانچہ ابھی حال ہی میں جس ملعون وسیم رضوی نے قرآن کریم کے خلاف زبان کھول کر اشتعال انگیزی کی ہے، اس کا انجام بہت ہی برا ہونے والا ہے، کیونکہ قرآن پاک پر اس کی بدگوئی نے آج اسے رسوائے زمانہ کر دیا ہے۔ کتے سے بھی زیادہ دھتکارا جا رہا ہے۔ قوم کے افراد نے اسے اسلام سے خارج کر دیا ہے۔ اس کے گھر والوں نے بھی اسے پاگل، مجنون اور بددین کہہ دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس نے قرآن کریم کے خلاف سپریم کورٹ میں عرضی داخل کر کے ایک بہت ہی بڑا جرم کیا ہے، جس کی بنا پر اس شخص کو جیل بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اس خبر کی مکمل تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ جو احباب اس چینل پر نئے آ رہے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، تاکہ اس طرح کی دینی، سیاسی، سماجی اور ملی خبریں آپ تک جلد از جلد پہنچتی رہے۔ دوستو، قومی اقلیتی کمیشن کے سابق چیئرمین اور لا کمیشن آف انڈیا کے رکن پروفیسر طاہر محمود نے قرآن کریم سے متعلق سپریم کورٹ میں دائر کردہ عرضی پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ عمل فرقہ وارانہ فتنہ انگیزی کی بدترین کوشش ہے، جو تعزیرات ہند کے تحت سنگین جرم میں شامل ہے، اس لیے کہ تعزیرات ہند کے مطابق وسیم رضوی نے مذہب کی بنیاد پر بدامنی پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ نیز تعزیرات ہند کے مطابق اگر کوئی شخص ہندوستان کے شہریوں کے کسی طبقے کے مذہبی جذبات بھڑکانے کی نیت سے زبانی یا تحریری طور پر مذہب کی توہین کرتا ہے یا ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اسے 3 سال کی قید اور جرمانے کی سزا دی جاتی ہے۔ لہذا عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ تعزیرات ہند کے مطابق نوٹس لیتے ہوئے اس ملعون مدعی کے خلاف تعزیری کارروائی کرنے کا حکم جاری کرے۔